سورہ شورى۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑے رحم والے ہیں۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح آپ پر اور جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ جو زبردست حکمت والا ہے وہی بھیجتا رہا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے، اور جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کا اساس قرار دے رکھے ہیں اللہ ان کو دیکھ بھال رہا ہے، اور آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ اور ہم نے اسی طرح آپ پر قرآن عربی وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے تاکہ آپ مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے پاس ہیں ان کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں ذرا شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی مددگار نہیں۔ کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کا اساس قرار دے رکھے ہیں؟ سو اللہ ہی کا اساس ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ یہ اللہ میرا رب ہے اور میں اسی پر توکل رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے بنائے اور مواشی کے جوڑے بنائے، اس کے ذریعے سے تمہاری نسل چلاتا رہتا ہے، اور کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اور وہی ہر بات کا سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور کم دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکین کی وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔ اور وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا محض آپس کی زدہ زدی سے باہم متفرق ہو گئے، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین تک ایک بات پہلے قرار نہ پا چکتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جس نے تردد میں ڈال رکھا ہے۔ سو آپ اسی طرح بلائے جائیے اور جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے مستقیم رہیے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیے۔ اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میں سب پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے درمیان میں عدل رکھوں۔ اللہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے۔ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، ہماری تمہاری کچھ بحث نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو اور انصاف کو نازل فرمایا، اور آپ کو کیا خبر، عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو۔ جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ اور جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے،
اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس خدا نے اجازت نہیں دی، اور اگر ایک قول فیصل نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ان ظالموں کو ضرور دردناک عذاب ہوگا۔ آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی۔ یہی بڑا انعام ہے، یہی ہے جن کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ آپ یوں کہیے کہ میں تم سے اور کچھ طلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھ رکھا ہے؟ سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹایا کرتا ہے اور حق کو اپنے احکام سے ثابت کیا کرتا ہے، اور وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے لگتے، لیکن جتنا رزق چاہتا ہے انداز سے اتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور وہ ایسا ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہ کاساس قابل حمد ہے، اور منجملہ اس کی نشانیوں کے پیدا کرنا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور ان جانداروں کا جو اس نے زمین و آسمان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ ان کے جمع کر لینے پر بھی جب وہ چاہے قادر ہے۔ اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے، اور بہت سے تو درگزر ہی کر دیتا ہے، اور تم زمین میں ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں۔ اور منجملہ اس کی نشانیوں کے جہاز ہیں سمندر میں، جیسے پہاڑ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صابر شاکر کے لیے، یا ان جہازوں کو ان کے اعمال کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جائے، اور ان لوگوں کے جو کہ ہماری آیاتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کہیں بچاؤ نہیں۔ سو جو کچھ تم کو دلایا گیا ہے وہ محض دنیوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بدجہاں اس سے بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں، اور ان کے ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم واقع ہوتا ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی ہے۔ ویسے ہی پھر جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو اپنے اوپر ظلم ہو چکنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے، سو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سرکشی کرتے ہیں، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس شخص کا کوئی چارہ ساز نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جس وقت کہ ان کو عذاب کا معائنہ ہوگا کہ کہتے ہوں گے کیا واپس جانے کی کوئی صورت ہے، اور آپ کو ان کی اس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے روبرو لائے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے،
سست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کہ پورے خسارے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارے میں پڑے۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگ عذاب دائمی میں رہیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوں گے جو خدا سے الگ ان کی مدد کریں، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں۔ تم اپنے رب کا حکم مان لو قبل اس کے کہ ایسا دن آ پہنچے جس کے لیے خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا۔ نہ تم کو اس روز کوئی پناہ ملے گی اور نہ تمہارے بارے میں کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران کر کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور ہم جب آدمی کو کچھ اپنی عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان لوگوں پر ان کے اعمال کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرما دے مگر یا تو الہام سے یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ وہ بڑا عالی شان ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے۔ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ ایک سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں، یعنی اس خدا کے راستے کی کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یاد رکھو سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے۔